العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز سامعین، سورہ آل عمران تیسرا پارہ آیت نمبر 18 آپ کے سامنے آج تلاوت کی، جس میں سب سے بڑی گواہی کا ذکر فرمایا گیا. اگر کوئی پوچھے کہ بھائی سب سے بڑی گواہی قرآن کریم کے اندر کون سی ہیں، تو جواب میں یہ آیت کہنی ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ نے خود گواہی دی کہ بے شک اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، معبود اور الہ برحق صرف اور صرف اللہ ہے. پھر ملائکہ نے گواہی دی، اولو العلم نے گواہی دی، اور یہ ایسی گواہی ہے کہ یہ انصاف پر قائم رہنے والی گواہی ہے، انصاف پر قائم ہے. اور یہ ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی یہ واحد آیت ہے کہ اللہ نے دعویٰ ذکر کیا، اس پہ دلائل عقلی اور نقلی پیش کیے، اور آخر میں ثمرہ دلائل ذکر فرمایا. کیا فرمایا؟ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. شہد اللہ، اللہ نے گواہی دی ہے، اللہ نے خود گواہی دی ہے اللہ نے، انہ لا الہ الا ہو، کہ بے شک کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، الا ہو، مگر وہی ہے. کون ہے؟ اللہ ہے. والملائکۃ، اور ملائکہ نے بھی گواہی دی ہے. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والوں نے بھی یہ گواہی دی ہے. قائمًا بالقسط، یہ انصاف پر قائم رہنے والی گواہی ہے. یہ عقل و دانش کے بھی ماننے والی گواہی ہے. یعنی آپ عقل مند ہیں، جو بھی عقل مند انسان یہ سوچیں اور سوچو بچار کریں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ایک نظام کائنات چلانے والا اللہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، عبادتوں کے لائق صرف ایک ہی ہے. اگر سوچے کوئی دل سے نا، یہی اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ بھئی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. یہ دلائل نقلی اور عقلیہ ذکر فرمایا، آخر میں ثمرہ دلائل کا ذکر کیا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے، کوئی بنی بگاڑنے والا نہیں ہے، الا ہو، مگر وہی ہے. العزیز، جو زبردست ہے، الحکیم، حکمتوں والا ہے. وہی ہے، ٹھیک ہے، وہی العزیز زبردست ہے، اور کیا ہے؟ حکمتوں والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اور بے شک دین کامل اللہ کے ہاں وہ اسلام ہے. ٹھیک ہے، یہ کہتے تھے نا کہ بھائی ہمارا دین کامل ہے، ٹھیک ہے، عیسائی، یہودی. اللہ نے فرمایا نہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین کامل وہ دین اسلام ہے. لیکن اہل بدعت بھی اس کو نہیں مانتے، آج کل کے بدعتی، ٹھیک ہے، بدعتی، بدعت کرنے والے، یہ بھی اس چیز کو نہیں مانتے کہ بھائی دین مکمل ہے. ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی دین کو کامل مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟
اگر دین ناقص ہے تو جواب دے دو، اگر ناقص ہے تو تم پیغمبر ہو کہ اسے پورا کرنے میں لگے ہو، ٹھیک ہے، تم نبی ہو کہ تم اسے پورا کرنے میں لگے ہو، اور اگر دین مکمل ہے تو پھر اس مکمل دین میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت کرو کہ بھائی اس نے کوئی چوتھا 40واں کیا ہو، اس کئی صحابہ کرام شہید ہوئے، فوت ہوئے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت کرو۔ اگر دین کامل ہے تو پھر اس کامل دین میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت کرو کہ آذان سے پہلے آپ نے کچھ کلمات کہے ہو، اللہ اکبر سے شروع نہ کیا ہو۔ اگر دین کامل ہے تو پھر اس کامل دین میں بتاؤ کہ کہاں پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کسی فوت ہونے والے کی تعزیت کے موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہو۔ اگر دین کامل ہے تو پھر اس کامل دین میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ چیزیں کوئی ثابت کر کے تو دیکھا نہیں ہے، دین کامل ہے، یہ چیزیں نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ بدعات ہیں اور اسے ختم کرنا چاہیے۔ اگر دین اور ثواب سمجھ کر کریں گے تو گندے بدعات ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر اسے رسم رواج سمجھ کے کریں گے تب بھی یہ معاشرے میں یہ دین اسلام اور شریعت کے خلاف کام ہو رہے ہیں، اس لیے اسے ختم ہونا چاہیے، ختم کرنا چاہیے۔ تو فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ، یہ میدان کے علاقہ ہے تیرا، ٹھیک ہے، خیبر میں، میدان کے علاقے میں ان کے کچھ شاگرد تھے، انہوں نے بلایا پروگرام کے لیے، 3 دن حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ وہاں قرآن سناتے رہے۔ تو وہاں جو حاکم صاحب تھے، وہاں کے ایک حاکم ہوا کرتا تھا، یہ تقریباً 40-45 سال پہلے کی بات ہے، 50 سال۔ تو حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ نے، وہ حاکم کو لوگوں نے شکایت لگائی مولویوں نے کہ بھائی یہ بندہ ادھر آ کر اس طرح کے بیانات کرتا ہے اور اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ انہیں اس کی حویلی کے پاس سے جب بس گزرنے لگا تو وہاں کے کچھ اس کے کوئی نوکر جا کر آئے اور انہوں نے بس سے اتارا حضرت شیخ القرآن کو کہ حاکم آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو حاکم کے پاس جب گئے، کرسی لکڑی کی پڑی ہوئی تھی، حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے میں وہاں پر بیٹھا، سلام کیا میں نے، اس نے جواب نہیں دیا، بہت غصے میں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور کہنے لگے کہ تو اس علاقے میں کیا کر رہا ہے، کیسے آیا، کیوں آیا؟ شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے میں نے کہا میں پاکستانی ہوں، اور پاکستانی اگر پاکستان میں آ جائے تو اسے ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی، اگر یہ پاکستان نہیں تو پھر آپ مجھے لکھ کر دے دے تاکہ میں پولیٹیکل کی سربراہ سے میں پتہ کر لوں، اور اگر یہ پاکستان ہے تو پھر مجھے ویزے کی ضرورت نہیں ہے، میں آ گیا ہوں۔ کہنے لگا یہ جو تو باتیں کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ تو کیا کہتا ہے؟ تو حضرت شیخ نے فرمایا میں نے کہا میں کہتا ہوں کہ یہاں کے حاکم اور اس کے ارد گرد رہنے والے، اس کے ماننے والے قرآن کے منکر ہیں، قرآن نہیں مانتے۔ وہ غصے میں آ گیا، جلال میں آ گیا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، میں کافر آپ کو نظر آتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی لگتا تو ایسا ہے، میں نے سلام کیا اور آپ نے سلام کے جواب نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث کا بھی انکار کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ شرک پایا جا رہا ہے لوگوں میں، اور یہ قرآن کا انکار ہے۔ اس نے کہا میں بلاؤں مولویوں کو؟ بالکل بلائیں، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہاں اس وقت جو خطوط ہوا کرتے تھے یا وہ ٹیلی فون ہوا کرتا تھا پرانا، اس کے ذریعے لوگوں سے رابطے کیے، لوگ بھیجے، مولویوں کو بلایا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں مولوی آگے، شیخ کی کتاب ہے اصول السنت، اس میں یہ بات ذکر کیا، لوگوں کو بلایا، علماء کو، اور کہا اس بندے سے بات کرنی ہے، تو مولویوں نے باتیں شروع کر دی۔ میں نے کہا بھائی میں بات کروں گا۔ ایک مولوی نے کہا کہ یہ ولیوں کو حاکم صاحب نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا، یہ فلاں بابے کو نہیں مانتا، فلاں بابے کی اس کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا، ولایت کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا میں بات کرتا ہوں۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین کامل ہے یا نہیں۔
تو مولوی چپ ہو گئے. میں نے کہا نہیں، لکھ کر دینا ہوگا مجھے، پھر بعد میں اسے نہیں مانو گے، انکار کرو گے. تو کہنے لگے ہاں دین کامل ہے، لکھ کر شیخ القرآن رحمہ اللہ نے لیا ان سے. جب لکھ کر یہ بات لی، اس کے بعد شیخ القرآن نے دلائل شروع کر دیا. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، ٹھیک ہے، ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ یا ایھا الناس، سورہ حج میں، اے لوگوں، ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے غور سے سنو. وہ مثال کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں. اور مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، اور مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز چھین کے چلی جائے تو لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ اتنے طاقت نہیں رکھتے کہ مکھی سے چھینی ہوئی چیز واپس لے سکے. جو مکھی سے چیز چھین کے واپس نہ لے سکے، وہ میرے اور آپ کے حاجت روا کیسے بن گئے؟ ٹھیک ہے. اور اسی طرح شیخ القرآن فرماتے ہیں، سورہ نحل کے اندر اللہ نے فرمایا آیت نمبر 21 میں، کیا فرمایا؟ والذین، بے شک وہ لوگ، یدعون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں. جو اللہ کے علاوہ کس کو؟ اوروں کو پکارتے ہیں. فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں. یہ آیت نمبر 21. لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں. وہم یخلقون، حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، جنہیں یہ پکارتے ہیں لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، حالانکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اموات، یہ مردے ہیں، غیر احیاء، زندے نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو اتنا پتہ نہیں ہے کہ ہم کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. انہیں تو اتنا پتہ نہیں ہے کہ ہم کب. اور حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن یہ پیر اور مرید آمنے سامنے کھڑے ہوں گے، اور یہ مرید کہیں گے وہ پیر صاحب ہم نے آپ کو پکارا ہے، لیکن پیر جواب میں کہے گا فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آج کے دن اللہ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم نہیں تھے مگر تمہاری عبادتوں سے غافل تھے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یار کب تم نے ہمیں پکارا ہے. اور اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 94 میں حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ آیات پڑھتے ہیں، دلائل پڑھتے ہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، عباد امثالکم، تمہاری طرح بندے ہیں. فدعوہم، بس انہیں تم پکارو. فلیستجیبوا لکم، چاہیے کہ یہ تمہیں جواب دے دیں. ان کنتم صادقین، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو. ٹھیک ہے، تاکہ یہ تمہیں یہ دلائل کے انبار بیان کیے جا رہے ہیں. ویسے تو شیخ القرآن نہیں ہے، شیخ القرآن کا نام ویسے نہیں ملا. ٹھیک ہے، دلائل دیے جا رہے ہیں. مولوی آگے سے چپ بیٹھے ہوئے. یہ اور بھی کئی آیات ہیں، بہت مزہ آتا ہے اگر آپ کو میں سناؤں، لیکن ٹائم کم ہے. آیات سنائے جا رہے ہیں کہ بھائی میں تو ثابت کرتا ہوں کہ یہ شرک ہے، اب تم ثابت کرو کہ یہ دین مکمل ہے. اس مکمل دین میں غیر اللہ کی عبادت کو تم ثابت کرو کہ یہ جائز ہے یا یہ شرک کفر نہیں ہے. مولوی چپ ہو گئے، کہتے نہیں میت کے پیچھے خیرات. شیخ القرآن فرماتے ہیں صبر کرو، ایک مسئلہ حل کرو. میت کے پیچھے خیرات وہ بعد میں کرتے ہیں. جب لاجواب ہوئے
تو حاکم غصے ہو گیا، کہتے میں تمہیں الٹا لٹکاؤں گا، مولویوں سے کہا ہے۔ شیخ القرآن نے کہا کہ میں نے حاکم سے کہا کہ تو انہیں دھمکی دے رہا ہے، تو کیوں انہیں ڈرا رہا ہے، صبر کر، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ لیکن کچھ نہیں ہو سکا، وہ لاجواب ہوئے، اور حاکم نے انہیں کہا کہ تم جا سکتے ہو، اور مجھے کہا تم بیٹھ جاؤ۔ جب میں بیٹھ گیا تو حاکم نے کہا کہ یہ تو نے مجھے کیوں اس طرح کی باتیں کی؟ میں نے کہا بھائی تو نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا، یہ طریقہ ہے؟ کہا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کا جواب دیا۔ پھر جب میں اٹھ کر جانے لگا تو حاکم صاحب کے پاس ایک بندہ ہے اور کان میں کچھ کہا، تو حاکم نے کہا کہ مولانا صاحب اس طرح ہے کہ میری والدہ ہے بوڑھی، جب تو آیات کا برسات کر رہا تھا تو وہ چھت سے یہ تیری آیات سن رہی تھی، کیونکہ وہ رولا بن گیا تھا، وہ سن رہی تھی، چھت پہ آ گئی کیا ہو رہا ہے، تو وہ تیری زبان سے قرآنی آیات سن رہی تھی، اور جو ہی آیات اس نے سنے تو وہ گھر گئی، اور اس نے ایک بکرا تھا اس کا بہت پسندیدہ، اس کو ذبح کیا کہ یہ مہمان آج رات کو کھانا ہمارے ہاں کھائے گا۔ قرآن کریم کا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جب دل پہ لگتا ہے نا یہ اثر کرتا ہے، اور یہ تاثیر اس کی ہے۔ انشاءاللہ اس کی تاثیر پہ کبھی بات کریں گے تفصیل سے کہ اس کی تاثیر کیا ہے۔ تو آپ کھانا کھا کے اگر اس کی دعوت قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کی مرضی۔ حضرت شیخ نے فرمایا، میں نے کہا میں قبول کرتا ہوں۔ پھر رات کا کھانا کھایا اور رات بھی گزاری، اور صبح کے ٹائم حضرت شیخ القرآن واپس تو یہ آیت پڑھی، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین کامل اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ لیکن آج کل کے بدعتی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ، مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، مگر اس کے بعد جب ان کے پاس علم آ گیا۔ بغیم بینہم، اختلاف کیا کیوں ہے؟ بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے آپس میں۔ اور یہ صرف یہاں پر نہیں، یہ اسی سورت کی آیت نمبر 105 میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ دوسرے مقام پر بھی فرمایا صرف ضد کی وجہ سے علم والوں نے اختلاف کیا۔ جو مولوی لگے ہوتے ہیں نا سپیکروں پہ، یہ علم والے تو خیر نہیں ہوتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، یہ تو یہ علم کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ اور سورہ یونس میں آیت نمبر 93 میں پارہ نمبر 11 میں فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ علم والوں نے اختلاف کیا ہے۔ سورہ نحل آیت 64 میں فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، میرے پیغمبر میں نے یہ کتاب اس لیے نہیں نازل کیا ہے، اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تو ان کے درمیان میں فیصلہ کریں ان چیزوں میں جن کے اندر یہ اختلاف کرتے ہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں اختلافی مسائل مولوی صاحب نہیں چھیڑنے چاہیے، وہ چھیڑنے ہی اختلافی مسائل چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، ٹھیک ہے، قرآن نے چھیڑا ہی اختلافی مسائل کو، اور یہ صوفی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ سورہ جاسیات میں آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ۔ انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر علم آنے کے بعد کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے اختلاف کیا ہے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اسی طرح اللہ رب العالمین یہ سورہ شورى میں فرماتے ہیں انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم۔ یہ سارے 20 آیات ہے، اگر میں پڑھنے لگوں یہ تو کچھ میں لکھ کے لایا ہوں سامنے، ٹھیک ہے، کہ بھائی جگہ جگہ فرمائے علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیوں کیا؟ ضد کی وجہ سے۔ یہاں پر بھی فرمائے بغیم بینہم ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں فإن اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ تجھ سے لڑے
فقل اسلمت وجہی للہ، تو کہہ دیجئے میں تو اللہ کے سامنے اپنا چہرہ رکھ چکا ہوں، اپنا ماتھا رکھ چکا ہوں، ومن اتبعنی، اور جنہوں نے میری اتباع کی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری مقام پہ سورہ یوسف کی آیت میں نے پڑھی تھی، علی بصیرۃ، میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف اور دلیل کے ساتھ۔ کیا ہے؟ دلیل کے ساتھ دیتا ہوں، یہ نہیں کہ میں ریت کے اس پہ دیوار پہ کھڑا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں انقلاب پسندوں کی ایک قبیل سے ہوں، ٹھیک ہے، جو حق پہ ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں، اور میں یوں ہی دست و گریبان نہیں زمانے سے، میں جس جگہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو یہ بات ہے۔ فرمایا میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دیا گیا، وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، کہ تم ایمان لے آؤ، فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ اسلام قبول کریں، مسلمان ہو جائیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو تجھ پر میرے پیغمبر صرف پہنچانا ہے، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ عمل کی